وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 13ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی آگے بڑھتی ہے، ایک نیا موڑ ہے۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر ہیں، بادشاہ سے مذاکرات ہو گئے اور طے کیا پایا، سیدنا یوسف علیہ السلام اقتدار سنبھالتے ہیں۔ اس رکوع میں 6 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا اظہار حق، یوسف علیہ السلام کو منصب کی پیشکش، سیدنا یوسف کی تجویز، سیدنا یوسف علیہ السلام کا کلی اقتدار، اور اقتدار رحمت ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ رب کی رحمت سے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا علم ہے۔ اپنے نفس کی برائی سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ بلا شبہ نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آنے والی مشکلات کے حل کے لیے ملک کے خزانے سپرد کرنے کی تجویز پیش کی۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی سرزمین میں قدم جمانے ممکن بنا دیے، اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا۔ وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور بڑی بات ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں۔ کرنے والے کام ہے حفاظت کرنا، علم رکھنا، احسان کرنا، ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، موت تک ایمان اور خدا خوفی کے ساتھ اپنے مشن کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امت مسلمہ کا ہر فرد مشن پر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہی اس امت کا مشن ہے کہ برائی کو برداشت نہ کرے۔ ہر فرد اس کے لیے اٹھے گا۔ برائی محض چند افراد سے دور نہیں ہوتی، ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک کردار ہے، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے برادران یوسف کی پہلی حاضری۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ برادران یوسف کی آمد،
باپ بیٹوں کے درمیان مکالمہ، مصلحت آمیز ہدایت، تدبیر تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئی اور تعلق باللہ۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے، اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یقیناً میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازا، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کرتا، مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور بات آگے بڑھتی ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، بھائی مصر سے فلسطین پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہمارا مال جو ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم 1 اونٹ کا غلہ یعنی 1 اونٹ کے غلے کے برابر زیادہ لائیں گے، اور یہ تو آسان ماپ ہے۔ یعقوب نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ اور بات ہے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ان سے ہٹا نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کرنے والے کام ہے پیمانہ پورا بھر کر دینا، بہترین میزبانی کرنا، حفاظت کرنا، پختہ عہد کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور صاحب علم ہونا۔ جن سے روکا گیا علم نہ رکھنا یعنی جہالت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نفرت ہے، اور جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دین کے معاملے میں اپنی جہالت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے معاملات کی حقیقت کو سمجھنا ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے انسان کی تدبیر بے بس ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے بھائی کو روکنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ بھائی پر حقیقت کھلتی ہے، بھائی کو روکنے کی تدبیر، اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی درخواست اور یوسف علیہ السلام کا جواب، تعلق باللہ کی باتیں ہیں۔
اور ریلی اس کتاب سے جو سب سے قیمتی چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق، اس کی ذات پر یقین۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی۔ اس نے کہا بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، سو ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو اپنے پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی ایک اونٹ جتنا غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی جزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی جزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے سو وہی اس کی جزا ہے، ہم ظالموں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اسے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ بھائیوں کی جانب سے چوری کا الزام سنا تو معاملے کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام پر کھڑے کھڑے چوری کا الزام لگا دیا۔ تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا، یعنی تب بھی نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں۔ اس نے کہا یہ دل کی بات ہے، تم برے درجے کے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا اے عزیز بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے اس کے ماں سوا کسی اور کو رکھیں، تب تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ کرنے والے کام ہے غمخواری کرنا، احسان کرنا، اور جن سے روکا گیا چوری کرنا، فساد کرنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا اور بے بنیاد الزام عائد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں لوگوں کی باتوں پر غم نہیں کرنا۔ یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، بادشاہ ہیں، انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں، چاہتے تو جیل میں ڈلوا دیتے، چاہتے تو سزا دلوا دیتے، لیکن ان کی بات کو پی گئے، خاموش ہو گئے۔ تعلق باللہ کے میسیجز 5 افراد کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی تدبیر سے مومنوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ الزامات کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے عظیم سرپرائز ہے، اور 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ بھائیوں کی مشاورت ہے، غمزدہ باپ کی بصیرت ہے، بیٹوں کا حسد اور باپ کا جواب ہے، بھائیوں کی یوسف علیہ السلام کے پاس آمد، سرپرائز اور تعلق باللہ، یہ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ چنانچہ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے رکھا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، چنانچہ میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرا کوئی فیصلہ فرمائے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم اپنے والد کے پاس جاؤ، اس سے کہو
اے ہمارے ابا جان، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے تو صرف اس بات کی گواہی دی ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور غیب کی حفاظت کرنے والے تو ہم نہیں ہیں۔ اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ باپ نبی ہے، نبی کی بات کتنی گہری ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس نے کہا بلکہ تمہارے دل نے ایک کام کو مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر کرنا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ایک بار پھر یوسف علیہ السلام کی یاد میں حسرت میں مبتلا ہو گئے، اور اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس یوسف پر، یا اسفا علی یوسف، محبت بہت تھی، ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعقوب نے کہا میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس صورت میں کس قدر زیادہ رحمت کا تذکرہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمارا ماپ پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا ہل علمتم، کیا آپ جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آر نہیں دلائی، تانا نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا جس دور میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے، اور بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے، بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے کہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے پر یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر رمضان میں بہت برکتیں نازل کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 17 رمضان کو
بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اسی مہینے میں رمضانی کا مہینہ تھا جب مکہ فتح ہوا، 8 ہجری کی بات ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تم میرا یہ قمیص لے جاؤ، پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ کرنے والے کام ہے مشورہ کرنا، سچا ہونا، صبر کرنا، اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، احسان کی روش اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا نا امید ہونا، بھائیوں سے زیادتی کرنا، خطا کار ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ رکوع نمبر 5 ہے یوسف علیہ السلام کا کردار دعاؤں کے آئینے میں، یہ موضوع ہے اس کا، اور 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کنعان کے غیر متوقع انکشافات، خواب کی تعبیر، یوسف علیہ السلام کا کردار، قصہ یوسف پر تبصرہ اور تعلق باللہ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک آپ تو یقیناً اپنے پرانے خبت میں ہیں۔ سو جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص اس کے چہرے پر ڈال دیا، چنانچہ وہ بینا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں تمہارے لیے جلد ہی اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہی بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا امن والے۔ اور اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے یوں بو ڈاؤن کرتے ہیں۔ اور یوسف نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے اس سے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے، حالانکہ آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قصہ یوسف پر تبصرہ ہے۔ اب کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ تو اس وقت نہیں تھے جب یہ سارے حالات پیش آ رہے تھے، اور یہ کہ آپ خدمت پر، یہ جو انسانوں کی خدمت ہے
ان تک حق پہنچانا، ان کا رشتہ اپنے رب سے جوڑنا، یہ سب سے بڑا ویلفیئر کا کام ہے، لوگوں کی فلاح کا، لوگوں کی کامیابی کا۔ اس خدمت پر انبیاء صالحین کبھی معاوضہ نہیں مانگتے، اور یہ ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے والے کام ہے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ کے لیے دعائیں کرنا۔ ریلی اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ تھے اور اکثر لوگوں نے اس طرز عمل کو اختیار کیا، لیلۃ القدر نصیب ہوئی تو جو سب سے بڑی دعا تھی وہ یہی کہ یا اللہ مجھے نیک ساتھی، نیک دوست نصیب کرنا۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھائی کی طرف مائل کرتی ہے، اور بری صحبت انسان پر برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی سرپرست سمجھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا والدین کو خبتی سمجھنا، بری چالیں چلنا، ایمان نہ لانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، تعلق باللہ کو مضبوط بنانا ہے، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بچھڑوں کو ملانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھاتا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، نصیحت اور دعوت۔ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت، نصیحت اور تعلق باللہ۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی شخصیت، ایک پیغمبر تھے، ان کی زندگی میں اچھے برے حالات آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ختم نہیں ہوئی۔ نہ والد کی جو اللہ کے نبی تھے، نہ بیٹے کی جو نبی تھے، وہ پاک دامنی پر قائم رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید بھی قائم رہی، تقوی اور صبر کے ساتھ انہوں نے یہ سفر طے کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کر دیا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہونے کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، اس کی پکڑ کا شعور نہ رکھنا، زمین میں چل پھر کر لوگوں کا انجام نہ دیکھنا، عقل سے کام نہ لینا اور جھوٹے گمان رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، کم از کم 5 لوگوں سے
اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ضرورت پر بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 7 ہے اللہ تعالیٰ کا ہر نظام حق پر مبنی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہے، کتاب برحق ہے، نظام کائنات حق ہے، آخرت حق ہے، نبی برحق ہے، اور تعلق باللہ۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا 2 قسم کا بنایا، وہی رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکیں۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے۔ آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کی ملاقات کا یقین کرنا، عقل سے کام لینا، خبردار کرنا، رہنمائی کرنا، اور جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، کفر کرنا، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرنا، اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز کم از کم 5 لوگوں کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند بنا رکھا ہے۔ رکو نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات حق ہے۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ قوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی پکڑ زبردست ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا ہے، نہایت بلند ہے۔ اس کے لیے برابر ہے کہ جو چھپا کر بات کرے اور جو اس کو بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے اور دن میں چلنے والا ہے۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔
لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں۔ کافروں کو پکارنا تو گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کرتی ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ آپ پوچھیں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ۔ آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا ہے، چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، اور وہ ایک ہی ہے نہایت زبردست۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی اگر ان کے پاس واقعتاً وہ سب وہ جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، رب کو لبیک کہنا، اور جن سے روکا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی پکار کو قبول نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے حق شناسی کی، یا اللہ ہمیں حق کی پہچان عطا کر دے۔ وحی الہی کے علم کے لیے ہمیں وسیع الظرف۔ نمبر 9 ہے مومنوں اور کافروں میں فرق صفات، مزاج اور انجام کا ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ وحی الہی فرق کرنے والی ہے، وہی قبول کرنے والوں کی خصوصیات، وہی قبول کرنے والوں کا انجام، اور وہی قبول نہ کرنے والوں کی خصوصیات، وہی قبول نہ کرنے والوں کا انجام اور تعلق باللہ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے۔ آپ نے قبول کر لی ہے الحمدللہ۔ اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی اگر ان کے پاس واقعتاً وہ سب وہ جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ جنات عدن، ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار
تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کا علم حاصل کرنا، نصیحت قبول کرنا، عقل سے کام لینا، پختہ عہد کو نہ توڑنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعلقات کو جوڑنا، اپنے رب سے ڈرنا، برے حساب کا خوف رکھنا، رب کی رضا کے لیے کام کرنا، صبر کرنا، بھلائی سے برائی کو دور کرنا، نماز قائم کرنا، پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرنا، جن سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی وحی سے اندھے بنے رہنا۔ کیا آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کو نہیں سمجھتے؟ جب انسان کسی چیز کو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ پائے، جب اس کو پڑھ نہ پائے، سمجھ نہ پائے، تو کیا یہ اندھا بننے کی طرح نہیں ہے؟ ضرور سوچئے گا، آخر کس چیز نے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے لیے بینا نہیں بنایا؟ آخر کیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کو جانتی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دینا، جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹنا، زمین میں فساد پھیلانا، دنیا کی زندگی میں خوش ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دانش مندوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے رسول بھیجنے کا مقصد ہے، رسالت کا انکار کرنے والوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ رسول بھیجنے کا مقصد ہے، معجزات نہ دکھانے کا سبب ہے، اور تعلق باللہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع کرے وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی، ان کے لیے راحت اور فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا اطمینان پانا، نیک عمل کرنا، لوگوں کو وحی کا پیغام پڑھ کر سنانا، لوگوں کو بتانا کہ رب ہی میرا معبود ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، نشانیوں کا مطالبہ کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اہل شرک اور اہل تقوی۔
اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں: مشرک، متقین کا انجام، نبی کو ہدایت اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر، جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا ہے۔ اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ کرنے والے کام ہے رسولوں کا مذاق نہ اڑانا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، کتاب کے نزول پر خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، مکاریاں کرنا، کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرنا، علم آ جانے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، کم از کم 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور رکوع نمبر 12 ہے، اعتراضات کا جواب ہے، اور 2 اس کے مین پوائنٹس ہیں، اعتراضات کا جواب اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی تھیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے، اور جلدی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہی دینے والا کافی ہے۔
اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلانا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور جن سے روکا گیا بری چالیں چلنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے اپنا جائزہ لینا ہے اور دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ کم از کم 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں۔ انشاءاللہ حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسے دیر نہیں لگتی۔ اصل فیصلہ کن چال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کون کمائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اور رکوع نمبر 13 ہے رسول کے بنیادی فرائض ہیں۔ نمبر 1 رسول کے فرائض ہیں اور حق کا انکار کرنے والوں کی خصوصیات ہیں اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ سورہ الرعد کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی اس سے درگزر فرمائیں اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبانی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ نیکی ہے، جو کام مجبوری میں کیا جاتا ہے، وہ جس میں اللہ سے اجر پانے کی کوئی توقع نہیں ہوتی، وہ نیکی نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلانا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور جن سے روکا گیا دنیا کی زندگی سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھ نکالنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سے نصیحت کرنی ہے۔ آج 3 لوگوں کو ضرور نصیحت کیجیے۔ رکوع نمبر 14 ہے، تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ 3 مین پوائنٹس ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مستقبل کے بارے میں ہدایات، تمام رسولوں کی دعوت اور جواب دعوت ایک ہی طرح کے تھے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح، عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا دیے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے واقعتاً ہم اس کو نہیں مانتے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا
اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے. انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسانی ہو. تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ. قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم. ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں. اور اللہ تعالیٰ ہی پر تو لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں. اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے. بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. کرنے والے کام ہے شکر ادا کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا. جن کاموں سے روکا گیا ناشکری کرنا، کفر کرنا، دعوت کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ رسولوں کی طرح شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے. تعلق باللہ کے میسیجز کم از کم 5 لوگوں کو دینے. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. معجزات اللہ تعالیٰ کا. رکوع نمبر 15 ہے اسلام اور جاہلیت کا تاریخی مارکہ ہے. 5 مین پوائنٹس ہیں. نظریاتی شکست کے بعد تشدد کا ہتھیار، رب کا فیصلہ، کفر کرنے والوں کی مثال، جاہلیت آخرت کے سٹیج پر، تعلق باللہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے. تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے. یہ اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا. استغفر اللہ. اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے. وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند ہوا چل پڑے. جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے. یہی دور کی گمراہی ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں. اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً تم ہمارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں ہم پر یکساں ہے، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، رسولوں کو دھمکیاں دینا، حق سے دشمنی رکھنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں ہے. رکوع نمبر 16 ہے کلمہ طیب اور کلمہ خبیث کی مثال ہے. 3 مین پوائنٹس ہیں. انوکھا منظر ہے، طیب اور خبیث کی مثال ہے، اور تعلق باللہ ہے. اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا،
اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا۔ چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو۔ یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا۔ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور گندی بات کی مثال گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، قدم نہیں رہتے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، ثابت قدمی اختیار کرنا، نیک عمل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ جن سے روکا گیا شیطان کی دعوت قبول کرنا، ظلم کرنا اور شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثبات عطا کرے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 17 ہے اللہ تعالیٰ قائدین کفر کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، قائدین کفر، ایمان والوں کے لیے نصیحت اور تعلق باللہ۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی بری قرارگاہ ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہہ دیں مزے کرو، بلا شبہ آگی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، میرے بندوں سے کہہ دو جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا، اور اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ پے در پے چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، کھلے اور چھپے خرچ کرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدلنا، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچانا، شرک کرنا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کھلے اور چھپے خرچ کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی کام آئے گی۔ رکوع نمبر 18 ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک عظیم کردار۔ 2 مین پوائنٹس ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور تعلق باللہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو امن والا بنانے، اپنے اور اپنی اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانے کے لیے دعا کی، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین، ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ملک کو امن والا بنا دیجئے، اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ
آپ تو بےحد بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کرنے والے کام ہے امن کی دعائیں کرنا، اولاد کے لیے شرک سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا، انبیاء کی پیروی کرنا، نماز قائم کرنا، اولاد کی شکر گزاری کی دعائیں کرنا، اولاد کے نماز قائم کرنے کی دعائیں کرنا، والدین کی معافی کی دعائیں کرنا، جن سے روکا گیا بتوں کی پرستش کرنا، رسولوں کی نافرمانی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے قیامت کا ہولناک نظارہ ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں جن میں سے ایک یہی ہے اور دوسرا نبی کو ہدایت اور تعلق باللہ۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان کی بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کیں، اور بلا شبہ انہوں نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تدبیر ہے، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھو کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ رات پر وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول میں سے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک حاکم ہے، زندگی کا پورا نظام اسی اصول پر قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا، رسولوں کی پیروی کرنا، انسان کو برے انجام سے ڈرانا، اور جن سے روکا گیا ظلم کرنا، بری چالیں چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قیامت کے حالات کم از کم 5 لوگوں کو بتانے ہیں انشاءاللہ۔ آخری آیت ہے، کتاب واضح ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم ختم ہوئی اور ایک آیت سورہ الحجر کی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو ہم نے پڑھا اس میں جو کمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیں اور ہماری کوشش کو قبول فرما لیں اور ہمیں پختہ علم نصیب فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کرنا نصیب فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا ارحم الراحمین، خطا کار ہیں، تیرے گناہ گار ہیں، الہی تیرے سامنے شرمسار ہیں۔ اے پاک پروردگار، تو اپنے گناہ گار بندوں کو معاف فرما دے۔ الہی آپ سے استدعا ہے ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرما دے۔ الہی ہمیں دین کا پختہ علم نصیب کر دے۔ الہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہمیں نمازوں کی پختگی نصیب فرمائیے۔ الہی ہمیں خشوع و خضوع والی نمازیں نصیب فرما دیجیے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی سمجھ نصیب فرمائیے، اور الہی ہمارے دلوں کو اور ہماری مٹھیوں کو کھول دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں بخل سے بچا لیجیے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی دین کی حفاظت کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جتنے ہاتھ آپ کے سامنے دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی۔ الہی سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ الہی سب بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے۔ الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ